اب آئیے بات کرتے ہیں کہ جنت ملے گی کیسے۔ آخرت میں مومنوں کو رب کا دیدار نصیب ہوگا اور مومنین جنت میں سر کی آنکھوں سے اللہ پاک کا دیدار ہوگا۔ قیامت کے دن آدمی کے 3 طرح کے رجسٹر نکالے جائیں گے۔ ایک رجسٹر میں اس کے نیک اعمال ہوں گے، ایک میں گناہ ہوں گے، اور ایک رجسٹر میں وہ نعمتیں ہوں گی جو اللہ کریم نے اس بندے کو دی تھی۔ انسان کو کبھی اللہ پاک سے عدل کا سوال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم اللہ پاک کے عدل کو برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ عدل کرے تے تھر تھر کمبل، اچھیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جا سکتے، میں ورگے منہ کالے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہماری ویب سیریز قیامت کے بعد آفٹر ججمنٹ ڈے میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ جنت کے بارے میں بات ہو رہی تھی، جنت کی کمال کی نعمتوں کے بارے میں ڈسکشن ہوئی۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کہ جنت جو ہے وہ ملے گی کیسے، وہ اپنے اعمال کی بنا پر ملے گی یا اللہ کریم کی رحمت کے بدلے ملے گی؟ یہ بڑی کمال کی معلومات ہے۔ آئیے اس موضوع پر اب بات کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان قریب تم میں سے ہر ایک سے اللہ کریم بروز قیامت یوں کلام فرمائے گا کہ بندے اور رب کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوگا، کوئی انٹرپریٹر، کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ بندہ اپنی دائیں جانب یعنی رائٹ دیکھے گا تو اسے آگ دکھائی دے گی۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ معاملہ پل صراط پر ہوگا، آگ نے اس پل کو گھیرے میں لیا ہوا ہوگا۔ ناظرین، جنتیوں میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کے ساتھ اللہ کریم خلوت یعنی تنہائی نہیں فرمائے گا۔ اور وہ خلوت کیسی ہوگی؟ جیسے ہم میں سے کوئی 14ویں رات کو تنہا دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے ابن آدم، تجھے کس چیز نے مجھ سے دھوکے میں ڈالا؟ تو نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا؟ ہاؤ مچ ڈیڈ یو ایکٹ آن یور اسلامک نالج؟ اور تو نے رسولوں کی دعوت کا کیا جواب دیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بروز قیامت اللہ کریم بندے کو اپنے قریب فرمائے گا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اور اس کو اپنی رحمت پہ ڈھانپ کر تمام مخلوق سے چھپا دے گا۔ پھر اس پردے میں اس کا نامہ اعمال اسے دے گا اور بندے سے فرمائے گا اپنا نامہ اعمال پڑھ۔ بندہ اپنا نامہ اعمال پڑھتے ہوئے نیکی کے پاس سے گزرے گا تو اس کا چہرہ روشن ہو جائے گا، جب برائی کے پاس سے گزرے گا تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جائے گا۔ اللہ پاک بندے سے فرمائے گا، اے میرے بندے، کیا تو اسے پہچانتا ہے؟ وہ عرض کرے گا، ہاں میرے رب، میں اسے پہچانتا ہوں۔ اللہ پاک فرمائے گا، ہم نے یہ تیری نیکی قبول کر لی ہے۔ یہ سنتے ہی بندہ سجدے میں چلا جائے گا۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، اے ابن آدم، سر اٹھا، دوبارہ نامہ اعمال پڑھ، ریز یور ہیڈ اینڈ ریڈ اگین یور ایکٹس۔ وہ پھر برائی کے پاس سے گزرے گا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا، دل کانپ اٹھے گا۔ اللہ پاک اس سے فرمائے گا، اے میرے بندے، تو اسے پہچانتا ہے؟ عرض کرے گا، ہاں اے میرے رب، میں اسے پہچانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میں تیرے اس گناہ کو تجھ سے زیادہ جانتا ہوں، میں نے تیرے اس گناہ کو معاف کر دیا۔ چنانچہ وہ جب بھی کسی نیکی کے پاس سے گزرے گا اسے قبول کر لیا جائے گا تو وہ سجدے میں چلا جائے گا، اور جس گناہ کے پاس سے گزرے گا اسے بخش دیا جائے گا تو پھر سجدے میں چلا جائے گا۔ مخلوق فقط اس کو سجدے میں جاتے ہوئے دیکھے گی، حتیٰ کہ لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے، اس شخص کے لیے تو خوشخبری ہے، اس نے کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، جبکہ لوگ اس کے اور اللہ کریم کے درمیان ہونے والے معاملے سے بے خبر ہوں گے۔ حالانکہ اللہ پاک نے اس بندے کو اس کے اعمال پر آگاہ بھی کر دیا ہوگا۔ رہے غیر مسلم اور منافق، انہیں 100 لوگوں کے سامنے پکار کر کہا جائے گا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا، سنو، حد سے بڑھنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ بروز قیامت اللہ کریم مسلمانوں سے سب سے پہلے کیا فرمائے گا اور سب سے پہلے مسلمان کیا عرض کریں گے؟ صحابہ کرام عرض گزار ہوئے، جی ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، بے شک اللہ پاک مسلمانوں سے فرمائے گا، کیا تم میری ملاقات کو محبوب رکھتے تھے؟ ڈیڈ یو لو ٹو میٹ می؟ مومنین عرض کریں گے، جی ہاں ہمارے رب۔ رب کریم فرمائے گا، کیوں؟ عرض کریں گے، ہمیں تیرے رحم اور تیرے عفو کی امید تھی۔ اللہ کریم ارشاد فرمائے گا، میری رحمت تمہارے لیے لازم ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ ویورز، پیارے آقا علیہ السلام کے اس فرمان سے ہمیں یہ لیسن سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں اپنے دل میں اپنے رب سے ملاقات کا شوق رکھنا چاہیے، اور شوق ہو بھی کیوں نہ اس رب سے ملنے کا جس نے ہمیں اپنے پسندیدہ دین کا ماننے والا بنایا، بن مانگے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں۔ اتنے احسانات کرنے کے باوجود ہماری غلطیوں، خطاؤں اور گناہوں پر ہم پر عذاب نازل نہیں فرماتا، بلکہ ہر وقت ہمارے لیے اپنی رحمت اور فضل کے دروازے کھلے رکھتا ہے۔ تو ایسے پیارے رب سے ملنے اور اس سے ملاقات کرنے کا شوق کیسے ایک بندہ مومن کے دل میں نہیں ہو سکتا؟ یہ تو تھی بات کلام کی۔ اب بات کرتے ہیں دیدار کی۔ یاد رہے کہ دنیا کی زندگی میں اللہ پاک کا دیدار نبی کریم علیہ السلام کے لیے خاص رہا۔ قلبی دیدار یا خواب میں یہ دیگر انبیاء کرام بلکہ اولیاء کرام کے لیے بھی حاصل ہے۔
شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں خواب میں دیدار الہی ہو سکتا ہے، بلکہ ہوا بھی ہے۔ ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ اس نعمت سے مشرف ہوئے ہیں۔ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حکیم ترمذی وغیرہ کے بارے میں لکھا کہ وہ خواب میں اللہ پاک کے دیدار سے مشرف ہوئے۔ آخرت میں مومنوں کو رب کا دیدار نصیب ہوگا اور مومنین جنت میں سر کی آنکھوں سے اللہ پاک کا دیدار کریں گے، لیکن یہ دیدار جہت، مکان یعنی ڈائمنشن، ڈائریکشن، مکان اور شکل و صورت سے پاک ہوگا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑے مرتبے کا جنتی وہ شخص ہوگا جو صبح و شام دیدار الہی سے مشرف ہوگا۔ اس کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، کچھ منہ اس دن تر و تازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھتے ہیں۔ اب ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، جس میں لرننگ کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ بھی ہے۔ آپ یہ سوچیں گے کہ اگر ہم اپنی پوری زندگی بھی نیکیوں والے کام میں گزارے تو کتنی نیکیاں کر لیں گے؟ ذرا ایزیوم کیجئے نا، 50 سال، 60 سال، زیادہ سے زیادہ 100 سال۔ آپ کو معلوم ہے قیامت میں ایک شخص آئے گا جس کے پاس 500 سال کی عبادت ہوگی۔ آئیے اس کا اپنے رب سے جو مکالمہ ہوگا نا وہ سنتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، ابھی میرے خلیل حضرت جبرائیل میرے پاس سے گئے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کے ایک بندے نے سمندر میں موجود ایک پہاڑ کی 30 گز لمبی اور 30 گز چوڑی چوٹی پر 500 سال تک اللہ پاک کی عبادت کی۔ سمندر نے اس پہاڑ کو ہر طرف سے 4000 فرسخ تک گھیرا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے لیے انگلی برابر میٹھے پانی کا ایک چشمہ نکال دیا، جس سے وہ پانی پھوٹ کر نکلتا تھا اور پہاڑ کی ڈھلان میں چلا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انار کا ایک درخت بھی پیدا فرما دیا تھا، اسے ہر شب ایک انار نکلا کرتا تھا جو اس کی دن بھر کی غذا ہوتا۔ جب شام ہوتی تو وہ وضو کے لیے نیچے اترتا اور وضو کر کے وہ انار کھا لیتا اور نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا۔ اس نے اللہ پاک سے دعا مانگی کہ اللہ کریم سجدے کی حالت میں میری روح کو قبض فرمانا اور زمین اور کوئی بھی دوسری چیز اس کے جسم کو خراب نہ کرے، حتیٰ کہ اسے اسی طرح سجدے کی حالت میں اٹھایا جائے۔ اللہ عز و جل نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا۔ غور کیجئے ناظرین، 500 سال کی عبادت، سجدے کے عالم میں موت۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا جب ہم نیچے آتے اور دوبارہ آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں تو ہمارا گزر اس کے پاس سے ہوتا ہے، ہم اس شخص کے بارے میں جانتے ہیں کہ قیامت کے دن اسے اٹھایا جائے گا اور اللہ پاک کی بارگاہ میں اسے کھڑا کیا جائے گا۔ رب کریم اس کے بارے میں فرمائے گا میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ اب وہ بندہ عرض کرے گا اے میرے رب مجھے میرے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل فرما۔ اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا میں نے اپنے بندے پر جو نعمت کی ہے عمل سے اس کا مقابلہ کرو۔ چنانچہ صرف ایک آنکھ کی نعمت ہی اس کی 500 سال کی عبادت کو گھیر لے گی اور ابھی جسم کی دیگر نعمتیں باقی ہوں گی۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے کو جہنم میں لے جاؤ۔ پھر اسے جہنم کی طرف کھینچ کر لے جایا جائے گا تو وہ پکارے گا اے میرے رب مجھے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے واپس لے آؤ۔ پھر اسے اللہ پاک کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا تو اللہ پاک فرمائے گا اے میرے بندے تجھے کس نے پیدا کیا؟ حالانکہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ عرض کرے گا اے میرے رب تو نے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرا پیدا ہونا یہ تیری اپنی طرف سے تھا یا میری رحمت کی طرف سے؟ بندہ عرض کرے گا اللہ تیری رحمت سے۔ اللہ پاک پھر ارشاد فرمائے گا 500 سال تک عبادت کی طاقت تجھے کس نے دی؟ Who gave you the strength to worship for 500 years؟ وہ عرض کرے گا اے میرے رب تو نے ہی تو دی۔ اللہ فرمائے گا سمندر کے بیچ پہاڑ پر تجھے کس نے اتارا اور نمکین اور کھارے پانی سے تیرے لیے میٹھا پانی کس نے نکالا؟ ہر شب تیرے لیے ایک انار کس نے نکالا؟ حالانکہ انار سال میں ایک بار پھل دیتا ہے۔ تو نے مجھ سے بحالت سجدہ روح قبض کرنے کا سوال کیا تو کیا میں نے تیرا سوال پورا نہیں کیا؟ وہ عرض کرے گا اے میرے رب تو نے یہ سب کیا۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا یہ سب میری رحمت سے ہے اور میں تجھے اپنی رحمت سے جنت میں داخل کروں گا۔ پھر فرشتوں سے فرمائے گا میرے بندے کو جنت میں داخل کر دو۔ اے میرے بندے تو بہت اچھا بندہ ہے، چنانچہ اللہ عز و جل اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام تمام اشیاء اللہ پاک کی رحمت ہی سے ہیں۔ ویورز اس عظیم واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنت جس کو بھی ملے گی نا وہ اللہ پاک کی رحمت اور اس کے فضل سے ملے گی۔ ہمارے اعمال ہماری نیکیاں ہرگز جنت کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ ایون اگر کوئی شخص اپنی پوری زندگی بھی اللہ پاک کی فرما برداری میں گناہوں سے بچتے ہوئے اور اس کی رضا والے کاموں کو کرتے ہوئے گزارے، کوئی ایک بھی گناہ نہ کرے اور اس حالت میں ہی دنیا سے رخصت ہو جائے، تب بھی اس کے اعمال جنت کی قیمت کے برابر نہیں ہو سکتے۔
رب تعالیٰ صرف اس بات پر اس کی پکڑ فرما سکتا ہے کہ تم نے میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، اس لیے تم جہنم کے مستحق ہو۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ انسان نیکیاں ہی کرنا چھوڑ دے کہ معاذ اللہ نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں، ایسا نہیں۔ ہم نے کہا جنت رب کے فضل سے ملے گی، اور رب کا فضل یہ نیکیوں اور اچھے اعمال سے حاصل ہوگا۔ نیکیاں تو ضرور کریں، لیکن کبھی اپنی نیکیوں پر بھروسہ اور گھمنڈ نہ کریں، تکبر نہ کریں، کیونکہ انسان کچھ بھی کر لے، کتنی نیکیاں کیوں نہ کر لے، وہ اللہ پاک کی نعمتوں کا کما حق کہو شکر ادا کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کہ قیامت کے دن آدمی کے 3 طرح کے رجسٹر نکالے جائیں گے۔ ایک رجسٹر میں اس کے نیک اعمال ہوں گے، ایک میں گناہ ہوں گے، اور ایک رجسٹر میں وہ نعمتیں ہوں گی جو اللہ کریم نے اس بندے کو دی تھی۔ اللہ پاک سب سے چھوٹی نعمت سے فرمائے گا بندے کے نیک عمل میں سے اپنی قیمت لے لے۔ وہ ایک نعمت اس کے نیک اعمال کو گھیر کر ایک طرف کو ہو جائے گی اور عرض کرے گی تیرے عزت کی قسم مجھے میرا پورا حق نہیں ملا ہے، اب تو گناہ ہی گناہ رہ جائیں گے نا، اور دیگر نعمتیں بھی باقی ہوں گی، جبکہ نیک عمل تو سارا جا چکا ہوگا۔ جب اللہ کریم بندے پر رحم کرنے کا ارادہ فرمائے گا تو ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے، میں نے تیرے لیے تیری نیکیوں کو دگنا کر دیا ہے اور تیرے گناہوں سے درگزر فرما دیا ہے۔ راوی کہتے ہیں میرے گمان کے مطابق نبی پاک علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اللہ پاک یہ بھی فرمائے گا اور میں نے اپنی نعمتیں تجھے تحفے میں دے دی ہیں۔ ایسا کریم ہے ہمارا مولا، اس کا شکر ادا کیجیے۔ اپنی نیکیوں پر کبھی بھی سیٹسفیکشن یا ذرا کوئی پراؤڈ نہیں ہونا چاہیے، بندہ اللہ کی رحمت کو پکارتا رہے۔ ناظرین اس پوائنٹ کو تھوڑا لاجیکلی سمجھیے، اگر کسی نعمت کا شکر ادا انسان کرتا ہے تو یہ بتائیے کہ شکر کرنا کیا ہے؟ یہ بھی تو ایک نعمت ہے نا، اللہ پاک کی کسی نعمت پر اس کا شکر ادا کرنا یہ بھی اللہ پاک کی نعمت ہے۔ تو اب یہ جو نعمت ملی اس کا شکر کیسے ادا کیا جائے؟ یہ بھی اللہ کی نعمت ہو جائے گی۔ تو اس کا شکر تو یہ ہے کہ اس پاک پروردگار کا اپنے بندوں پر نعمتوں کا ایسا سلسلہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر اللہ پاک کسی کی پکڑ فرماتا ہے، کسی کو سزا دیتا ہے، عذاب دیتا ہے، تو یہ اس کا عدل ہے، اور اگر کسی کو جنت عطا فرماتا ہے تو یہ اس کا فضل ہے اور اس کی رحمت سے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں انسان کو کبھی اللہ پاک سے عدل کا سوال نہیں کرنا چاہیے، اے اللہ میرے ساتھ عدل فرما کسی معاملے میں، کیونکہ ہم اللہ پاک کے عدل کو برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ کسی خاص معاملے میں آپ اللہ پاک سے عدل کا تقاضا کر رہے ہیں، کیا پتہ آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہی آپ کے لیے عدل ہے، تو ہمیں عدل نہیں، ہمیں اللہ کی رحمت پکارنی ہے۔ کیا پتہ میرے کسی گناہ کی سزا ہو جو میرے لیے مشکل آئی اور یہ عین عدل ہو، تو آلویز اللہ کی بارگاہ میں رحم اور فضل کا سوال کرنا ہے۔ بڑا پیارا شعر ہے نا پنجابی کا، عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے۔ اے اللہ اگر تو عدل کرنے پر آئے تو بڑی بڑی شان والے کانپنے لگیں گے۔ عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاسن میں ورگے منہ کالے۔ اے اللہ جب تو فضل فرمائے تو مجھ جیسے گناہگار بھی بخشے جائیں گے۔ تو فضل ہی چاہیے، رحمت ہی چاہیے۔ اللہ کریم سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ قیامت کے دن ہمارے عیبوں کو چھپا کر اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہم سب کو داخل جنت فرمائے۔ ناظرین ہماری ویب سیریز اب اختتام پذیر ہو رہی ہے۔ قیامت کے بعد کیا کیا ہوگا ہم نے سنا، پلیز صرف انجوائمنٹ کے لیے نہیں سننا، اسے دلچسپی کے لیے اور واقعات کے لیے نہ سنیں۔ اس قیامت کے دن کو ہم سب نے دیکھنا ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی اس کو بائی پاس کر جائے گا۔ وی ہیو ٹو سی، ہم سب کو قیامت کا دن ایکسپیرینس کرنا ہے۔ اس دن سختی بھی ہوگی، اس دن رحمت بھی ہوگی، اس دن پیاس بھی ہوگی تو حوض کوثر بھی ہوگا، اس دن گرمی بھی ہوگی تو اللہ کے عرش کا سایہ بھی ہوگا۔ پل صراط سے لوگ کٹ کر جہنم میں گر بھی رہے ہوں گے تو کچھ بجلی کی طرح گزر بھی رہے ہوں گے، کچھ جہنم میں جا رہے ہوں گے تو کچھ کو جنت کا پروانہ بھی مل رہا ہوگا، کچھ جہنم کا عذاب سہ رہے ہوں گے تو کچھ جنت میں انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اب مجھے اور آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ میں نے قیامت کے دن رسوا ہونا ہے یا قیامت کے دن شاد رہنا ہے، قیامت کے دن پکڑے جانا ہے یا قیامت کے دن آزاد رہنا ہے۔ اللہ نہ کرے جہنم میں جانا ہے یا نبی پاک کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا ہے۔ تو دیکھیں نا دنیا میں بھی تو موٹر ویز ہوتے ہیں نا۔ مثال دیتا ہوں، اگر کوئی شخص لاہور رہتا ہے اور اس کو کراچی آنا ہے تو وہ پشاور والے موٹر وے پہ جا کر کہے دعا کرے میں کراچی پہنچ جاؤں، تو وہ نہیں پہنچے گا، اس کو اپنا روڈ سلیکٹ کرنا پڑے گا نا، پھر دعا کرے گا۔ تو پہلے جنت کا راستہ تو سلیکٹ کرے نا۔ کوئی شخص جنت کے راستے پر چل نہیں رہا اور دعائیں کر رہا ہے یا اللہ جنت میں بھیج دے۔ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، اسٹیپ فارورڈ تو کیجیے۔ نمازیں پڑھنی ہے، حرام سے بچنا ہے، زندگی میں آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ آئیے اپنی زندگی کا گول بنا لیں کہ میں نے قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے جنت میں جانا ہے۔ And let's prepare for جنت، let's prepare for the day of judgment۔ اسی نیت کے ساتھ ہم نے یہ پوری ویب سیریز کی کہ شاید کہ دل میں اتر جائے میری بات۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پھر کسی پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔